یہ یقیناً بھارت کے لیے تاریخی لمحہ ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والا ہمسایہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم معیشت سے لے کر سیاست تک نئے چاند چڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ 2014 سے لے کر 2023 تک بھارت کا جو جی ڈی پی ہے وہ 83% بڑھا ہے۔ یہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ انڈیا چاند کے اس حصے یعنی جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہار سے سبق سیکھ کر جیت کیسے رقم کی جاتی ہے۔ بھارت کی جانب سے اس تاریخی لینڈنگ کا وقت پہلے سے بتا دیا گیا تھا، مگر ہماری قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب تک یہ پتا نہیں کہ ہمارے ملک میں انتخابات کب ہوں گے۔ اور 8.6 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اسرو کی پوسٹ نے یہاں پر ایک ریکارڈ بنا دیا۔ یوٹیوب کی دنیا میں لائیو سٹریمنگ میں اس سے پہلے 6 ملین کا ریکارڈ کیج ٹی وی کا تھا۔ یہ اب ہم نیسا کی جو ریسرچ ہے اس کو بائی فار سرپاس کر چکے ہیں۔ نیسا اور ساڑھے پیچھے ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ بھارت چاند کے بعد اب سورج پر بھی اپنا تحقیقی مشن بھیجے گا۔ سکین کرو اور سب۔ ہاں جی بالکل، انہوں نے ریڈیو پہ سکین لگا دیے یار، کھوکھوں پہ اوپر سکین لگا دیے ہیں۔ حقیقت ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ کہتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں سکین کر دینا، لے جاؤ۔ کہ جس انڈیا کے بارے میں آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، آج میں ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے۔ اکانومی کتنی بڑی ہے؟ وہ ہے $3,750 ارب۔ 3,750 ارب ڈالر کی اکانومی بن چکا ہے بھارت۔ نمسکار دوستو، اب کئی بار پاکستانی پترکار یہ کہتے ہیں، مطلب جب کبھی بھی انڈیا کسی بھی چیز میں کسی اچیومنٹ کو حاصل کرتا ہے تب کئی سارے پاکستانی یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہونے والا بھارت، ہندوستان، انڈیا یہ کیسے کر لیا۔ لیکن وہ کبھی بھی، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ یہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ اگر ڈسکس کریں گے تو ان کی جنتا کو پتا چل جائے گا۔ جب انڈیا محنت کر رہا تھا، جب انڈیا اسٹرگل کر رہا تھا، جب انڈیا خود کی پاور کو بڑھا رہا تھا، تب آپ کیا کر رہے تھے؟ تب آپ جیش محمد بنا رہے تھے، تب آپ لشکر طیبہ بنا رہے تھے، تب آپ القاعدہ کو سپورٹ کر رہے تھے، تب آپ افغانستان اور پاکستان کی بارڈر پر آتنکوادی کریٹ کر رہے تھے، مدرسے کھول رہے تھے، وہاں کی جو یو اے ای اور سعودی کی جو وچاردھارا ہے، وہاں بھی وچاردھارا، اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ تب انڈیا کیا کر رہا تھا؟ انڈیا خود پر دھیان دے رہا تھا۔ اور جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ابھی اچانک کیسے ہو گیا، تو وہ اچانک نہیں ہوا ہے، 70-75 سالوں کی محنت ہے۔ اگر پچھلے دیکھیں 2000 سے پہلے 15-20 سال ایسے تھے کہ جو انڈیا کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تھی، اگر وہ سٹیبلٹی ہوتی نا تو آج چائنا پیچھے ہوتا ہمارے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بھارت کا چندریان 3 خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر لینڈ کر گیا ہے۔ چندریان 3 نے آج شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر لینڈ کیا۔ یہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ انڈیا چاند کے اس حصے یعنی جنوبی قطب پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے امریکہ، روس اور چین کے ساتھ چاند کو مسخر کرنے والے چوتھے ملک کا اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے۔ یہ یقیناً بھارت کے لیے تاریخی لمحہ ہے، لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والا ہمسایہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم معیشت سے لے کر سیاست تک نئے چاند چڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اس تاریخی لینڈنگ کا وقت پہلے سے بتا دیا گیا تھا، مگر ہماری قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب تک یہ پتا نہیں کہ ہمارے ملک میں انتخابات کب ہوں گے بھی یا نہیں۔ انتخابات نہ ہونے والا یہ اشارہ تازہ اقتدار چھوڑنے والی پی ڈی ایم کی طرف سے آیا ہے، جس کے ترجمان حافظ عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگر فروری میں بھی انتخابات نہ ہوئے تو پھر یہ خاموش آمریت ہوگی اور سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ یہ سچ ہے کہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات آئینی تقاضا ہے، مگر جب یہ مطالبہ تحریک انصاف کرتی تھی تو یہی پی ڈی ایم انتخابات کے التوا کے 1000 جواز پیش کرتی رہی، اور آج وہی باتیں پی ڈی ایم رہنماؤں کے لبوں پر ہیں۔ وقت کی بات ہے۔ خلائی مشن چندریان 3 کو چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر اتارا ہے، جو اس کا ساؤتھ والا حصہ ہے وہاں اتارا ہے۔ آج سے پہلے جتنے بھی مشن چاند پہ گئے ہیں، خواہ وہ آپ کا امریکہ گیا ہو، روس گیا ہو، چائنا گیا ہو، یہ سب جو ہے وہ ایک خاص نارتھ اوپر والے حصے میں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جو لینڈنگ کی ہے اس حصے میں کی ہے چاند کے، جہاں پہ آج سے پہلے کوئی نہیں گیا۔ ایک بات اور، یہ چوتھا ملک بن چکا ہے دنیا کا جس نے چاند پہ لینڈنگ کی ہے۔ بھارت اسپیس ایجنسی کے مطابق چندریان 3 مشن 14 جولائی کو روانہ ہوا تھا۔
جو لانچ کے بعد 10 دن تک زمین کے مدار میں موجود رہا اور 5 اگست کو کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا. اچھا، زمین کے مدار سے چاند کے مدار میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہوتا ہے. گریوٹی ہوتی ہے، کشش ثقل جسے کہتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ کچھ سائنسی چیزیں ہیں. میں خود تو سائنسدان ایسٹروناٹ تو ہوں نہیں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا میں آپ کو بتاؤں گا. دوستو ایک بات میں یہاں سے کروں آپ کے ساتھ. یہ ہم چاند کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ذرا نا، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. لیکن نا ہم نے بھارت سے جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا ہے. ہم نے بھارت سے مقابلہ کس چیز میں کرنا ہے ناظرین؟ مقابلہ کرتے ہیں. بھارت جو ہے نا وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہوا ہے. اب میرے پاس جو ڈیٹیل ہے IMF کے مطابق 2027-28 میں بھارت دنیا کی 3ری بڑی معیشت بن جائے گا. 2014 سے لے کر 2023 تک بھارت کا جو GDP ہے وہ 83% بڑھا ہے. یعنی جو گروتھ ریٹ ہے بھارت کی، جو گروتھ ہے، نشو نما جو ہے بھارت کی، وہ 83% بڑھی ہے. پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کا 4تھا بدترین پاسپورٹ قرار پایا ہے. یعنی جس دوران بھارت کی معیشت 83% اوپر جا رہی تھی، پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ 4تھے درجے پہ آ گیا دنیا کے بدترین پاسپورٹ ہونے پہ. اچھا، بھارت کا مقابلہ کرتے ہیں نا. آئے ذرا. بھارت نے اپنی معاشی ترقی میں برطانیہ، اٹلی، فرانس اور برازیل جیسی معیشتوں کو پیچھے چھوڑا ہے. اس کا جو ٹوٹل حجم ہے نا، جو اس کی اکانومی کا حجم ہے ناظرین، اس کی اکانومی کتنی بڑی ہے؟ وہ ہے $3,750 ارب. $3,750 ارب کی اکانومی بن چکا ہے بھارت. پاکستان کی جو اکانومی ہے پتہ کتنی ہے؟ $378 ارب. $3,750 ارب بمقابلہ $378 ارب. یہ ہماری اکانومی ہے جناب. اب بھارت کا مقابلہ کرتے ہیں نا. اچھا، اس کے بعد جو زر مبادلہ کا ذخائر ہے، فورن ایکسچینج جسے کہتے ہیں، جو پاکستان کے اکثر کم ہوئے ہوتے ہیں، پتہ کتنے؟ بھارت کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں $600 ارب. $600 ارب بھارت کے مرکزی بینک میں اس وقت پڑا ہوا ہے. پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ $8 ارب ہے، جس میں آدھے سے زیادہ $8 ارب ہے ہمارے پاس. اس میں سے آدھے سے زیادہ مانگا ہوا ہے لوگوں سے. IMF کا مانگا ہوا ہے، سعودی عرب سے مانگا ہوا ہے، UAE سے مانگا ہوا ہے، چائنا سے مانگا ہوا ہے. مانگے تانگے کا وہ جو کٹورا لے کے پھرتے ہیں. اب آپ لوگوں کو غصہ آ رہا ہوگا مجھ پہ، یہ حقیقتیں ہیں. اگر جس دن ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا، ہم سولوشن بھی نکال لیں گے اس کا. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ سولوشن حل نہیں نکال پاتے؟ کیونکہ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتے. آگے سنیں. اب ہمیں تھوڑا شرمانا بھی ہے اس میں. اچھا، آپ کو پتا ہے بھارت نے آخری بار IMF سے لون کب لیا تھا؟ IMF کے پاس بھارت کو آخری دفعہ کب جانا پڑا تھا؟ 1991 میں بھارت آخری بار IMF کے پاس گیا تھا، 1991 میں. اور ہم آئی تھنک پچھلے ہفتے گئے ہیں. ہم کب سے شروع ہوئے ہیں؟ ہم IMF کے $3 ارب لینے کے لیے ہم سے IMF ناک کی لکیریں نکلواتا ہے اور ہم نکالتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. اچھا جناب، تو اب ہو یہ رہا تھا، میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جس وقت بھارت کو پوری دنیا، یہ چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، بھارت کو جس وقت پوری دنیا چاند پر پہنچنے کی مبارکباد دے رہی تھی نا، اس وقت وزیر اعظم ہمارے پاکستان کے قوم کو $3 ارب کی قرض یا بھیک ملنے کی مبارکباد دے رہے